السلام علیکم۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے پری ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت پر غور کریں کہ موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں۔ انسان بھی ہمیشہ نہیں رہتے، آج ہیں تو کل نہیں۔ جب بدلاؤ قدرت کا قانون ہے تو پھر حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے تو آگ کو بھی گلزار کر دیا، پانی میں سے بھی راستہ نکال دیا، تو پھر کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ صبر اور شکر کے ساتھ نئی صبح کا انتظار کیجیے اور دعا بھی کرتے رہیں۔ نئی صبح جلد ہی طلوع ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک صبر کا ایک خوبصورت صلہ دیتا ہے۔ ہمارا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ ہماری زندگی میں تاخیر ایک عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس تم صبر کرتے کرتے کبھی تھک نہیں جانا، تم حوصلہ رکھنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب تمہیں صبر کا صلہ دیا جائے گا تب تم اس کی مصلحتوں کو سمجھو گے۔ بس اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ صبر کے پیچھے ہمیشہ خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں، بس تم اللہ کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر صبر کرنا، کبھی حوصلہ مت ہارنا۔ اللہ نے آپ کے لیے بہت پہلے ہی سارا انتظام کر رکھا ہے۔ جب وہ کچھ واپس لے تو اس کی جگہ کچھ اور عطا کر دیتا ہے، مگر اس خلا کو کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ عطا کا سفر کبھی کبھار کھونے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہماری محدود سوچ میں نہیں سما سکتی۔ تصویر اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک پوری نہ ہو جائے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، آپ اس تصویر کا بس ایک حصہ ہیں، پوری تصویر آپ نہیں ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے حصے ہوں گے، اور یہ تب ہی سمجھ آئے گی جب تصویر کے سارے حصے مکمل ہو جائیں گے۔ تو تھکے نہیں، خود کو کمزور نہ پڑنے دیں، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، باقی اللہ دیکھ لے گا۔ جس نے آج تک سب کچھ سنبھالا ہوا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا، کیونکہ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری تمام حاجات پوری فرما، ہمیں دین و دنیا کی ہر خیر و بلائی عطا فرما اور خاتمہ کامل ایمان کی حالت میں نصیب فرما، آمین۔ جب اس کا بندہ بے بسی سے التجا کرتا ہے اور تڑپ کی آخری شدت سے بس ہاتھ اٹھا کر آسمان کو تکنے لگتا ہے، بولنے کی بجائے خاموشی سے گدا بن کر ایک آس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور خاموشیاں بھی سنتا ہے اور اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ صبر کے بعد تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دی جائے گی۔ وہ خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے، کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہے، کون صبر و برداشت کے ساتھ صبر کا پھل مانگنے آیا ہے۔ وہ رب یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، تو تم بس صبر کے ساتھ اس کی رحمت کا انتظار کرتے رہنا، کیونکہ وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
انسان بہت نادان ہے، دعا میں ہر شے مانگتا ہے، اگر کچھ نہیں مانگتا تو اس رب کی رضا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کی رضا مانگ کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پر بے شک انسان خسارے میں ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا اس ذات کی مصلحتوں کو، اور جس دن سمجھ لیتا ہے دنیا اس کے آگے ہوتی ہے۔ اذان کے وقت دن میں 5 بار کامیابی ہمیں بلاتی ہے، پر ہم تب بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مایوس نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، ہمارا رب بھی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں بھی اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ پتہ ہے ہم نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، یا کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر۔ آخر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر مسلمانوں کی نمازوں میں کیا جاتا رہے؟ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ اور رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جواب دیا، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ان کے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ کر دیا۔ دعا مانگنا اور پھر یقین رکھنا کہ جواب ضرور آئے گا، محروم نہیں رہیں گے آپ، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ آزمائش تو ہمیں رب سے جوڑتی ہے، اس سے تو تم رب کے قریب ہو جاتے ہو، تو کیسے یہ تم پر غم کا پہاڑ ہوا؟ یہ تو صرف سوچ پر منحصر ہوتا ہے، ورنہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے، تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، نہ تمہیں غموں کے سمندر میں چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ ہے، تم سے بے انتہا پیار کرتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور تمہاری روح کو اپنے ذکر و اذکار سے سکون بخشتا ہے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں یہ معجزے؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ اپنے رب تعالیٰ پہ یقین رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں یہ معجزے۔ تمہارے لیے ہوتے ہیں یہ معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں یہ معجزے۔ سنو، معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہوں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہوں، مگر آپ کے رب تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ سب کچھ۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، یاد رکھنا معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے، لیکن صرف یقین کرنے والوں کے لیے۔ اور جس نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور حاصل لا حاصل تمام خواہشات پہ صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کوئی شے، کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ پھر ایسے لوگوں میں کچھ کھونے کا ڈر باقی نہیں رہتا، لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ میرا سوہنا میرے ساتھ ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ دعا عبادت ہے، دعا میں طاقت ہے۔ اللہ کو وہ ہاتھ بہت پسند ہے جو اس کے آگے اٹھے۔ جانتے ہیں دعا کیا ہے؟ دعا ایک طاقت ہے، ایک اثر ہے، دعا یقین ہے، دعا دلیل ہے، دعا ایک نعمت ہے۔ جانتے ہیں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج صرف دعا ہوتی ہے۔ جب کبھی ہمیں لگتا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تب یہ دعا ہی ہوتی ہے جو تمہیں تمہارے رب کے ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تم چاہے اس سے جتنا بھی دور ہو کے، وہ تمہارے لیے اپنی طرف آنے کا کوئی نہ کوئی راستہ رکھتا ہے۔ بس تم اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اپنے رب کے ساتھ دعا کا تعلق بنا کے رکھنا۔
وہ عنقریب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ دعا تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ تم بس یقین رکھنا اپنے رب کے فیصلوں پر، اس لیے دعائیں مانگتے رہیں کہ دعا عبادت ہے۔